ابھی چند گھنٹے پہلے تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ ایک تاریخی پیس ڈیل صرف چند دنوں کی دوری پر ہے۔ جی ہاں، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ معاہدے کی میز ہی الٹ گئی اور خلیج فارس میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جی ہاں، ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے بحرین، کویت اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر اب تک کا سب سے بڑا مربوط حملہ کر دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اردن کی الارزق ایئر بیس پر موجود امریکی F-35 جنگی طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان تاریخی خوفناک ترین گوریلا جنگ چھڑ چکی ہے۔ آخر ٹرمپ کے امن دعووں کے بعد یہ اچانک تباہی کیوں شروع ہوئی؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اس ہولناک یو ٹرن کی اندرونی کہانی اور پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیے۔ ناظرین، اس خطرناک آگ کو بھڑکانے والی چنگاری پیر کے روز آبنائے ہرمز کے قریب نمودار ہوئی اور ہوا کچھ یوں کہ امریکی فوج ایک جدید اپاچی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی پینٹاگن نے فوری طور پر ایران پر الزام عائد کیا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک ایرانی ڈرون کے حملے کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے شروع میں کہا کہ پائلٹ محفوظ ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پس پردہ امریکی سینٹرل کمانڈ کو جوابی کارروائی کا گرین سگنل بھی دے دیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ امریکی فضائیہ اور بحریہ کے جیٹ طیاروں نے رات کی تاریکی میں جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں جیسے بندر عباس، قشم آئلینڈ اور جاسک پر بمباری کر دی۔ امریکہ نے اسے دفاعی کارروائی قرار دیتے ہوئے ایران کے راڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے صبر کا امتحان لیا ہے، اب اسے اس خطے سے نکلنا ہوگا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایران نے باقاعدہ جوابی جنگ کا آغاز کر دیا۔ بدھ کی الصبح ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے خلیج میں موجود امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خطے میں مجموعی طور پر 21 امریکی ایئر اور نیول بیسز کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے 3 بڑے مراکز تھے۔ پہلا، اردن کا الارزق ایئر بیس، جہاں ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سب سے مہنگے اور خطرناک F-35 فائر جیٹس کے ہینگرز اور کمانڈ ایئر کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ دوسرا، بحرین میں امریکی 5واں بحری بیڑا US 5th فلیٹ، جو کہ پورے مڈل ایسٹ میں امریکی سمندری طاقت کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور تیسرا، کویت کا السالم ایئر بیس، جہاں امریکی افواج بڑی تعداد میں تعینات ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نقصان کتنا ہوا؟ ایران کا میڈیا تو بڑی تباہی کے دعوے کر رہا ہے، لیکن امریکی حکام اور اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے زیادہ تر میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، اور اردن نے تصدیق کی کہ انہوں نے 5 ایرانی میزائل مار گرائے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ نقصان کم یا زیادہ الگ بات ہے، لیکن ایران کا براہ راست امریکی اڈوں پر اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب کوئی ریڈ لائن باقی نہیں بچی۔ مڈل ایسٹ کی اس جنگ کا دوسرا بڑا اور خطرناک ترین فرنٹ لبنان ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں تو دوسری طرف لبنان کی سرحد پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایسی شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے جو پچھلے کئی مہینوں میں نہیں دیکھی گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر جدید ترین آپٹیکل فائبرز، ڈرونز اور راکٹوں سے حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے بیروت اور جنوبی لبنان پر بمباری کا حکم دے دیا۔ نتنیاہو کا صاف کہنا ہے کہ اگر ایران یا اس کے اتحادیوں نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم پوری طاقت سے کچل دیں گے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر جس نے پوری دنیا کے سیاسی مبصرین کو چکرا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بالکل قریب ہیں، تو پھر اچانک یہ جنگ کیوں بھڑک اٹھی؟ بین الاقوامی امور کے ماہرین کی 3 بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ، مذاکرات میں برتری حاصل کرنے کی جنگ۔ جی ہاں، ایران یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی قیمت پر مڈل ایسٹ کی جنگ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ امریکی معیشت کو بچا سکے۔ اس لیے ایران آبنائے ہرمز اور امریکی اڈوں پر حملے کر کے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا رہا ہے
ताकि फ्यूचर डील में अपनी शराइत मनवा सके, जैसे पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी। और दूसरी वजह नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान खींचातानी। नेतन्याहू को डर है कि अगर ट्रंप ने ईरान के साथ एक तरफा डील कर ली तो इसराइली खित्ते में अकेला पड़ जाएगा। इसलिए इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज करके ईरान को उकसाता है ताकि जंग जारी रहे और ट्रंप डील न कर सके। तीसरी वजह पासदारान इनकलाब IRGC का सख्त मौक़िफ़। ईरानी हुकूमत में सिफारतकारी के साथ साथ IRGC का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है और ईरानी इस्टेब्लिशमेंट का ये धड़ा अमेरिका पर किसी भी सूरत भरोसा करने को तैयार नहीं और वो ताकत के ज़रिए अमेरिका को खित्ते से निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मिडल ईस्ट में कोई मिलिट्री हल मुमकिन नहीं और फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि सीज़फायर अब सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह गया। अगर ये तिकोन यानी अमेरिका, ईरान और इसराइल इस तरह एक दूसरे पर हमले करते रहे तो तेल की आलमी सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में ऐसा माशी बहरान आएगा जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ कोई अमन मुआहदा कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए ग्लोबल सिनेरियो पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोज़ाना रात 9:30 बजे मुनसिफ टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।